إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے اور اس میں واضح دلائل ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو فرقان بھی فرمایا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، ایسی کسوٹی، ایسا پیمانہ جس کے ذریعے حق اور باطل کی پہچان ہو سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے، آدھا گزر چکا ہے، آدھے سے کم رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی ایام بھی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رمضان کے روزے جب فرض ہوئے نا تو اس وقت ساتھ ہی للیلۃ القدر کا معاملہ بھی پیش آیا۔ للیلۃ القدر جو ہے وہ جب ہوئی تو رمضان کے روزے اس کے شکرانے کے لیے، کہ للیلۃ القدر تو اس نازل ہوئی، للیلۃ القدر اس وقت ہوئی جب قرآن نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو للیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، تو اس کے شکرانے میں ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ شکرانے میں ہمیں فرض کیے گئے کہ تم رمضان کے روزے رکھو، اللہ کا یہ احسان جو تم پر ہوا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ یہی 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک بھی 2 ہجری اور ایک اور مارکہ جو جنگ بدر ہے وہ بھی 2 ہجری میں پیش آیا۔ پہلا ہی سال تھا رمضان کے روزے رکھے تھے، پہلا ہی سال تھا جنگ کا مارکہ بھی پیش آ گیا۔ جنگ کے رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی جنگ بدر بھی پیش آ گیا۔ 17 رمضان المبارک، 17 رمضان کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ کفار بڑی دھوم دھام کے ساتھ اہل ایمان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، تو اللہ نے اس دن کو بھی یوم الفرقان فرمایا۔ یوم الفرقان، قرآن کو فرقان فرمایا اور اس دن کو بھی یوم الفرقان فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ آج یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حق رہے گا یا باطل رہے گا، تو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے کہ اہل ایمان نے کس طرح اس مار کی میں سرفروشی دکھائی، اہل ایمان نے کس طرح قربانیاں پیش کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یا لوگوں جو ایمان لائیو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تو کفار نے اس پر پورا عمل کر کے دکھایا۔ پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ ظالم لوگ ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن میں فرما دی۔ جنگ بدر کے واقعے کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ جھلکیاں دکھائی ہیں، تو کچھ جھلکیاں دکھائیں گے آج ہم، کیونکہ یہ واقعہ بڑا عام واقعہ، اس کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، اس کو بڑے شور و شکوہ کے ساتھ، بڑے زوردار انداز کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے
کہ جی کربلا کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت یہ ہوا. حالانکہ کربلا کا واقعہ جو ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن اور حدیث میں جو واقعہ ہے وہ بدر کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان فروش صحابہ کرام، جان نثار صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر کہ یہ دین قیامت تک قائم و دائم رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت دعا جو فرمائی تھی، کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ اگر یہ آج ختم ہوگی تو قیامت تک تیرا نام کو لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما، ان کو کامیابی نصیب فرما. اس وقت جو کچھ واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کچھ انعامات سے نوازا. تو جنگ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جنگ ہے، پہلی فیصلہ کن مارکا، حق و باطل کا مارکا. یہ مارکا پہلا مارکا ہے جو باقاعدہ فیصلہ کن مارکا تھا، اور جس کو یوم الفرقان کہا گیا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا کہا گیا ہے. تو غزوہ بدر کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں بہت زیادہ کثرت تعداد میں ہمیں ملتا ہے. بڑی فضیلت صحابہ کرام کی بیان ہوئی ہے، ان صحابہ کرام کی جن کو بدری صحابہ کرام کہا جاتا ہے. وہ جنتی، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن جو جن کا مقام بدر والے جو صحابہ ہیں ان کا مقام باقی صحابہ سے بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے، کیونکہ انہوں نے اس وقت قربانیاں دی ہیں جس وقت قربانیاں دینے کا دین تقاضا کر رہا تھا. بہت زیادہ ضرورت تھی قربانیاں دینے کی، اس وقت انہوں نے قربانیاں دی، گھر بار چھوڑے، وطن چھوڑے، آل اولاد چھوڑے، اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا موقع آ گیا تو اس سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو ان کی بڑی فضیلت ہے. تعداد میں وہ 313 تھے، تعداد میں 313 تھے، اور کفار بڑی دھوم دھام کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ، جدید ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اسلحہ تھا ان کے پاس اس وقت کا جدید، آج کا نہیں، آج کا تو اس کا مقابلہ آج کا تو بہت زیادہ جدید ہے نا، اس وقت کا میں کہہ رہا ہوں. ان کے پاس بہت کچھ تھا، تلواریں تھیں، نیزے تھے، اور بے شمار ان کے پاس ڈالیں تھی، ان کے پاس اونٹ تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے. مسلمان بیچارے وہ نہلتے تھے بہت، اگر کچھ ہے بھی تھا تو ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، ٹوٹے ہوئے تیر ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا. تو کفر کا مقابلہ بدر والے دن ہوا جب، تو بدر کا میدان جو ایک طرف سے بالکل ٹھیک ہے، اس طرف پانی کا کنواں بھی ہے. جلدی جلدی آ کر کفار مکہ نے آ کر وہاں ڈیرے جما دیے. وہ بیٹھ گئے، انہوں نے قبضہ کر لیا اس جگہ پر کہ یہاں پر مٹی ہے، ریت نہیں ہے، کنواں بھی ہے، پانی بھی ہمیں مل جائے گا. تو مسلمان جب آئیں گے تو ان کو نہ کنواں ملے گا، نہ انہیں پانی ملے گا، نہ انہیں اس طرح کی زمین ملے گی جہاں پر وہ لڑ سکیں یا جہاں پر وہ ٹھہر سکیں. اب مسلمان جب بیچارے آئے، جو بعد میں آئے، تو ان کو وہ زمین میسر آئی جو ریتلی زمین تھی، ریت تھی بہت زیادہ. تو ریتلی زمین ان کو ملی، ان کو اس وہاں پر رکھنا پڑا. لیکن ابو جہل اپنا لشکر جرار لے کر، 1000 کا لشکر لے کر، بالکل جو صحیح زمین تھی جہاں پر کنواں بھی تھا وہاں پر آ کر بیٹھ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے زمین بچی تو ریتلی، وہاں پر چلنا بھی بڑا مشکل تھا، ریت میں چلنا ہی نہیں ہوتا. صحابہ نے دعا کی بارش کے لیے، یا اللہ بارش برسائی جائے تاکہ ہم یہاں پر سکون کے ساتھ رہیں. اب جب بارش ہونی شروع ہوئی، ان کی دعا قبول ہوئی، تو صحابہ کرام نے وہاں پر تالاب بنا لیے، پانی کے تالاب، چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، پانی جمع کر لیا. اور ریت بھی اب اس طرح نہیں رہی، ریت تھم گئی اور اس قابل ہو گئی کہ اس کے اوپر آدمی ٹھہر سکے. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مدد کی، بارش برسا کر. ان حالات میں یہ خالی آتے ہیں، کفار 3 گنا زیادہ ہیں، وہ 1000 ہیں، یہ 313 ہیں. صحابہ کے پاس پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، ریت میں دھنس جانے کے لیے زمین ہے. اللہ نے بارش برسائی، پانی بھی اللہ نے دے دیا. ریت جس میں پاؤں دھنس جاتا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کی صلاحیت دے دی، تھم جانے کی صلاحیت دے دی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا. اللہ نے صحابہ پر اس جنگ میں 3 انعامات فرمائے. سورہ انفال میں جیسا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے، 1000 فرشتے. پھر فرمایا کہ 3000، ایک آیت میں، ایک دوسری آیت میں 3000، پھر ایک اور آیت میں فرمایا کہ 5000 اللہ تعالیٰ نے فرشتے آسمان سے بھیجے. یعنی ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے
فرشتے بھیجے، سبحان اللہ. یہ ان کا کردار تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے. جب فرشتے مدد کے لیے پہنچے تو اس وقت صحابہ کرام پر بھی کچھ ایسی کیفیات طاری ہونا شروع ہوگی کہ ان کو نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا. نیند آنی شروع ہوگی. تعداد میں بندہ تھوڑا ہو، آدمیوں کی تعداد تھوڑی ہو، دوسروں کی تعداد زیادہ ہو، ان کے پاس جدید اسلحہ ہو، بہت سامنے نظر آ رہی ہو، اس وقت تو نیند اڑ جاتی ہے، بے چینی اور خوف کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی خوف کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے. تو جب نیند کا غلبہ ان سے ہٹا، خوف کی کیفیت دور ہو چکی تھی، تو اب ان کے دل و دماغ کے اندر یہی تھا کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ان کو یہ نام بھی اللہ نے دے دیا کہ تسکین نازل فرما دی. اطمینان، تسکین بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں کسی جگہ بدر کے متعلق کی فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے میں جب لڑو تمہارا کسی کے ساتھ جوڑ پڑ جائے تو فثبتوا، پہلا کام یہ کہ ثابت قدم رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فثبتوا، اور ثابت قدم رہو، اور اللہ کی طرف دیکھو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی طور پر یہ مدد فرمائی کہ فرشتے بھی ان کی طرف مدد کے لیے اللہ نے بھیج دیے. اب فرشتے بھی آگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی. یہ بھی انعام تھا صحابہ کرام کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. سجدے میں گر کر پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، یہ تیرے نام لینے والے جو مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آج اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے یا اللہ تو مدد فرما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اللہ نے قبول کر لی. آپ دیکھیں کہ اللہ کی حمایت بھی صحابہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حمایت بھی صحابہ کے ساتھ، فرشتوں کا نزول ہونا بھی صحابہ کے ساتھ، بارش کا آنا بھی اس وقت صحابہ کے ساتھ. یہ صحابہ کرام کو اس طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تسکین نازل فرمائی، پھر مدد اور نصرت بھی فرمائی. یہ 313 تھے، اتنے دلیر ہو گئے کہ کفار پر چار دوڑے، ان کی ایسی کی تیسی کر دی، ان کے ساتھ اینٹ بجا کر رکھ دی اور ایسا منہ توڑ جواب دیا. ان کی تیز تلواریں، ان کے تیز دھار جو نیزے تھے، جو ان کے تیر تھے، وہ سارے ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، ہر چیز ناکام اور نامراد ہوگی. اور اصل ٹیکنالوجی جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہے وہ ہے ایمان. ان کے پاس ایمانی جذبہ تھا، ایمانی جذبے سے سرشار تھے. آج بھی اگر اہل ایمان ایمانی جذبے سے سرشار ہوں تو کفر کی طاقت ہی نہیں کہ ان کے سامنے ٹھہر سکے. آپ کے سامنے آج کی مثال موجود ہے. افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح نیٹو فوجوں کو، اتحادی فوجوں کو، کفر کی فوجوں کو شکست فاش دی اور وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر وہاں سے بھاگے، جان بچا کر بھاگے وہاں سے. آج بھی اگر اہل ایمان کی روش اختیار کر لیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے آ سکتے ہیں. لیکن اب ہم اس طرح کی ہمارے اندر کیفیت نہیں ہے. وہ کیفیت کہ صحابہ کرام تو جہاد کا جب نام آتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے. ہمارے یہاں جہاد کا نام آ جاتے چہروں پر موت چھا جاتی ہے، موت نظر آنے لگتی ہے. حالانکہ جہاد بھی سبیل اللہ میں قوموں کی زندگی ہے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. یہ جو شمشیر و سنا تاؤس و رباب جس کی طرف قوم لگ چکی ہے، یہ بعد کا کام ہے. پہلا کام ہے اپنے آپ کو عروج اور ترقی دینے کے لیے، اسلام کو عروج اور ترقی دینے کے لیے اور قرآن و سنت کے نظام کے لیے کمر بستہ کھڑے ہو جانا، باطل کے خلاف کھڑے ہو جانا، حق کا ساتھ دینا. تو صحابہ کرام نے جب قربانیاں دی، صحابہ کرام نے پہلی قربانی میں ان کے جو کفار کے 70 کافر انہوں نے ان کے مار دیے. یہ صحابہ کرام کا بہت بڑا جہاد تھا، بڑی قربانیاں تھی. ان کی زخمی ہو گئے، نیزے لگے، تلواروں کے زخم لگے، لیکن ان کے بھی 70 آدمی مارے، 70 ان کے قید کیے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ان پر انعام تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کفار پر فتح نصیب فرما دی. اور یہ بہت بڑی فتح دی، اہل ایمان کی یہ بڑی فتح دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے امتناع کیا. آج ہمارے معاشرے میں کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن بدر کا تذکرہ نہیں ہوتا بھی اگر بعض جگہ تو بہت کم ہوتا ہے. حالانکہ یہ اسی طرح ہونا چاہیے کربلا کے تذکرے کی طرح، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. حالانکہ کربلا کے تذکرے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ہم ان کی شہادتوں کی اور ان کی قربانیوں کو مانتے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی شہادتیں ہیں،
اور اس پر ہم اپنے بیان بھی کرتے ہیں، خطبات بھی کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں کہ بھئی بڑی قربانیاں دی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی داستان ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس کو صرف بیان کرنا اور اس کو چھوڑ دینا یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ اسلام جب شروع تھا اس وقت ان لوگوں نے سب سے پہلے قربانیاں دی تھی، ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے جن کا تذکرہ خالق کائنات نے کیا ہے، جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ تو بدر میں کچھ واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک ایمان افروز واقعہ صرف بیان کریں گے، اس کے بعد اپنی بیان کو ختم کریں گے۔ ایمان افروز واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ بدر کے میدان میں موجود تھے۔ بدر کے میدان میں جب یہ موجود تھے تو انہوں نے سوچا کہ بدر کے میدان میں میں موجود ہوں لیکن میرا دایاں اور میرا بایاں دونوں مضبوط ہونے چاہیے۔ جب انہوں نے دائیں طرف دیکھا تو معصوم کلی ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ میرا دایاں پاؤں، دل میں انہوں نے کہا کہ میرا دایاں پاؤں تو بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ میرا دایاں تو یہ دائیں طرف جو ہے سارا بالکل کمزور ہو گیا ہے، کہ ادھر ایک کلی ہے، چھوٹا بچہ ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا یا میں جہاد کروں گا؟ کہتے ہیں کہ اسی سنا میں نے پھر دوسری طرف دیکھا تو ادھر بھی چھوٹا بچہ، میں نے کہا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اجتماعی جنگ اب شروع اب ہو گئی ہے، پہلے ایک ایک کر کے آتے تھے، کفار نے جب دیکھا کہ ہم آ رہے ہیں تو اجتماعی جنگ شروع کر دی، تو انہوں نے کہا کہ اب اجتماعی جنگ شروع ہو گئی ہے اور میں ان کی حفاظت کروں یا میں جہاد کروں؟ بڑے پریشان تھے۔ اتنے میں وہ دونوں بچے ان کے پاس آ کر کہنے لگے چچا آپ سے بات کرنی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ابو جہل جو ہے وہ کون ہے اور وہ کدھر ہے اس وقت؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو بالکل کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے چلا کر کہا کہ بتاؤ ابو جہل ہے کہاں؟ انہوں نے کہا بیٹو بچوں بھتیجو تم کیا کرو گے، اس کا تم کیا بگاڑ لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھر سے یہ ارادہ کر کے آئے ہیں، یہ نیت کر کے آئے ہیں کہ خدا کے باقی کو رسول اللہ کے دشمن کو ماریں گے، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، اس کا ہم کلا کما کر کے اس کو ختم کریں گے۔ اتنے میں جب یہ ان سے بات کر رہے تھے اور ان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، انہوں نے تو بتایا بچوں کو کہ وہ سامنے بچان ہے، اس نے اس طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، کپڑے اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں، سامنے اس طرح بیٹھا ہوا ہے، کفار کی فوجوں کی نگرانی کر رہا ہے، فوجوں کو منظم کر رہا ہے، فوجیں جب تتر بتر ہونے لگتی ہیں پھر ان کو منظم کرتا ہے، اکٹھے کرتا ہے، پھر ان کو لڑائی کی طرف لے کر دعوت دیتا ہے لڑائی کی کہ بھئی جا کر لڑو، ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ دونوں بجلی کی طرح بڑے آگے آدھی کی طرح انہوں نے ایک دم بڑھ کر اس پر حملہ کیا اور طوفان کی طرف پر چھا گئے۔ اس کو دونوں نے تلوار ماری، دونوں کی تلوار اس کی گردن پر لگی اور وہ نیچے گر گیا، نیچے گرا اور نیچے گر کر وہ خاک و خون میں کھیلتا ہوا جہنم رسید ہو گیا۔ ان دو بچوں نے اس کا خاتمہ کر دیا جن کی طرف سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ میں ان کو سنبھالوں گا یا میں جہاد کروں گا۔ انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اس کی گردن کو اتار دی۔ اور جب ایک اور واقعہ کیا کہ جب گردن اتارنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ غالباً آگے ہوئے اور آگے ہو کر انہوں نے جب گردن اس کی اتارنے لگے اس نے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے اتارنا تاکہ پتہ لگے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے، یہ بڑی گردن ہے۔ یعنی اتنی انات اس کے اندر، اتنا تکبر تھا کہ مرتے وقت بھی جب اس کی گردن اتاری جا رہی تھی تو اس کو یہ فکر تھی کہ مرنے کے بعد بھی میری گردن سب سے بلند رہے اور میری گردن سب سے اونچی رہے۔ تو اس طرح کر کے کفار کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی، فرشتوں کے ذریعے بھی ان کو شکست دی، اور اہل ایمان کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی عمریں 9 سال اور 11 سال، 9 سال اور 11 سال کا بچہ معوذ اور معاذ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، معوذ اور معاذ دونوں بھائیوں نے اس کا کلہ کما کر دیا۔ تو اہل ایمان اس طرح ہر زمانے میں کفار کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ آج بھی جہاں لوگ ایمان کبھی کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر کفر کی طاقتوں کی خلاف کھڑے ہو جائیں،
وہاں پر علی ایمان کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرماتا ہے۔ مسلمانوں کی آج یہ کمزوری ہے کہ مسلمان پہلے تو ایسی بات کرتے ہی نہیں، اگر کریں گی تو پھر وہ خوف زدہ ہو کر ہی کرتے ہیں، اور وہ جذبہ، وہ قوت، وہ طاقت جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے وہ کھوکھلی ہو چکی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ مختلف مقامات پر کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اب فلسطین کے اندر تراویح پڑھتے ہوئے بھی وہ باری کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ مسلمان عبادت گاہ میں ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لڑ نہیں رہے۔ مسلمانوں کا اپنا ملک ہے فلسطین، وہاں پر وہ یہودی اسرائیلی جا کر فائرنگ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں، لیکن کافت سارے خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ خاموش ہے، وہ سارے ادارے جو کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے اللہ بردار ہیں، وہ سارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو مار جب پڑتی ہے اس وقت وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب کسی ایک یہودی کو بھی تکلیف پہنچے پوری دنیا میں، ساری دنیا کے یہودی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے روزے کے متعلق فدیہ لوگ پوچھتے ہیں۔ فدیہ 300 بھی بعض کے نزدیک ہے، بعض 320 بھی ہے بعض کے نزدیک، بعض کے نزدیک 400 بھی ہے۔ مہنگائی کی شرح کے حساب سے لوگوں نے مختلف اس کے بتایا ہے کہ اتنا اتنا دے دیں۔ باہر کے اب بہترین صورتحال یہی ہے کہ جو آدمی 300 تک دے سکتا ہے اس کو تو 300 دینا چاہیے، لیکن جو زیادہ دے سکتا ہو، جس کے پاس زیادہ کشائش ہو، مالدار ہو، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، وہ اگر زیادہ دے گا اس نیت کے ساتھ کہ میں زیادہ دے دوں کسی کے ساتھ، مہنگائی کا وقت ہے، مہنگائی کا دور ہے، کسی کا کوئی کام ہو جائے گا، کام چل جائے گا، اس کا کھانے پکانے کا انتظام چل جائے گا، یا اس کی عید اچھی گزر جائے گی، تو وہ اگر زیادہ دے دیتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے اچھا ہے۔ اس لیے 300 بھی ہے، 320 بھی ہے، تو بعض کے نزدیک زیادہ بھی ہے۔ وہ اس بعض کے نزدیک جو پیداوار ہے اس کے حساب سے، بہرحال ہمارے یہاں پیداوار گندم کی ہے، اسی کے حساب سے عام طور پر 300 رکھا گیا ہے۔ تو جو فطرانہ ہے یہ 300، فدیہ بھی اسی طرح کر کے جتنا فطرانہ ہوتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے بیمار ہوں، مجبور ہوں، معذور ہوں، بعد میں روزے نہ رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے فدیہ ہوتا ہے۔ جو لوگ بیمار ہوں اور بعد میں روزے رکھ سکتے ہیں ان کے لیے فدیہ نہیں ہوتا، ان کے لیے فدیہ نہیں ہوتا، وہ بعد میں روزے قضا کریں گے۔ فدیہ ان بوڑھوں کے لیے، کمزور بوڑھوں کے لیے، یا ان دائم المریض لوگوں کے لیے جو مستقل مریض ہیں ان کے لیے فدیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو عورتیں بیمار ہوتی ہیں، ہماری میں عام طور پر نماز کی تو معافی ہوتی ہے لیکن روزے کی معافی نہیں ہوتی، وہ روزہ بعد میں قضا کریں گی۔ ان کو یہ مسئلہ بتا دینا چاہیے کہ وہ روزہ بعد میں قضا کریں گی۔ تو حاملہ عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اگر وہ روزہ نہ رکھ سکتی ہے تو بعد میں قضا کر لے۔ دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی گنجائش ہے کہ اگر روزہ نہ رکھ سکتی ہے تو بعد میں وہ قضا کر لے۔ تو اس طرح کے بعد روزے کی معافی نہیں ہے، روزے کی کسی صورت کی معافی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، مسئلے تو بتا دیتے ہیں لیکن لوگ مرضی اپنی کرتے ہیں، بات جو سیدھی ہے، لوگ کہتے ہیں سن لو تو مرضی اپنی کرو۔ زکوٰۃ کے مسائل میں بہت زیادہ لوگ خرابی کر رہے ہیں اپنی مرضیاں کر کے۔ پہلی بات یہ سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، صدقات نافلہ کی طرح نہیں ہے۔ یہ جو نفل صدقات ہیں ان کی طرح اس کو نہیں ادا کرنا، اس کو فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے، اور یہ جو فرض ہے اس کو اس طرح ادا کرنا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا فرمایا ہے، اور صحابہ کے دور میں اس طرح دعوت دی رہی ہے۔ یہاں پر اگر زکوٰۃ سے کسی کو مکان بنا کر دینے کی، لوگ کہتے ہیں جی فلاں غریب ہے اس کو زکوٰۃ سے مکان بنا کر دیں، تو اس کو کوٹھی بنا کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو جائز جائز جتنا مکان ایک رہائش ایک چاہیے، ایک پوری رہائش کو بس بنا کر دے دیں، ایک سیٹ بنا کر دے دیں۔ اب فالتو کمرے بعض لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ فالتو کمرے 2 چاہیے 3 چاہیے، ان کو زکوٰۃ سے کمرے بنا کر نہیں دیے جا سکتے۔ یہ زکوٰۃ کا مال جو اللہ کا مال ہے، اس کا اللہ حساب لے گا اور سختی سے حساب لے گا۔ اپنی جیب سے آپ بنا کر دے سکتے ہیں، اس کو کوٹھی بنا کر دیں، بنگلہ بنا کر دیں، لیکن زکوٰۃ کے مال سے نہ بنا کر دیں۔ پھر یہ فریج لے کر فلانے نے فریج اپنے 80,000 لے کے دیتے ہیں، اتنا مہنگا فریج زکوٰۃ کے پیسوں کا لے کر دے، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ اگر پاس زیادہ ہے تو اس کو اگر تم اس طرح کر کے اونے پونے کر کے اڑا دو گے، خرچ کر دو گے، تو اس کا حساب ہوگا۔ ہے کہ یو پی ایس ہی لا کے دیتا ہے زکوٰۃ نے پیسے، یو پی ایس ضروری ہے، اس سے بغیر نہیں گزارا ہوتا۔ ایسے مسئلے خود اپنی طرف سے بنا کر کرنا یہ بالکل گناہ ہے، مسئلہ آدمی کو پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اور پوچھو اس مسئلے کے بارے میں جس کو تم نہیں جانتے تو پوچھ لیں۔ تو اپنی طرف سے کوئی بھی کام شریعت میں اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب اجر اس کا ملے گا جس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یا ان کے حکم کی جس پر غور ہوگی۔ ان کے حکم کے بغیر، ان کی سنت کے بغیر، ان کے طریقہ اختیار کیے بغیر جو عمل کیا جائے گا اپنی مرضی سے، اس کا اجر و ثواب کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت میں وبال کا سبب بنے گا۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔